بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے ہم انشاءاللہ 30ویں پارے کا جو آخری سورہ ہے اور اس سے اوپر کے جو سورے ہیں ان سوروں کو سیکھیں گے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم سورۃ الناس پڑھیں گے۔ سورۃ الناس کو ہم بالکل آسان انداز سے سیکھیں گے اور اس کو پڑھنے کا طریقہ سیکھیں گے، اوکے؟ اور سورہ ناس جو ہے یہ سورہ نمبر 114 ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 6 آیتیں ہیں۔ چلیے اب ہم سورہ پڑھتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ تو بچوں ہم لوگوں نے سورۃ الناس کی تلاوت سنی۔ چلیے اب یہاں پر ہم پریکٹس کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آپ سب تیار ہیں نا؟ چلیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے؟ پھر سے ریپیٹ کریے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الناس، قل کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں، برب الناس لوگوں کے رب کی۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے یا انسانوں کے رب کی۔ تو یہ جو سورہ ہے یہ سورہ نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، اوکے؟ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کچھ کام کرتے یا پھر کرنے کا ارادہ کرتے تھے اور بھول جاتے تھے، تو اس طریقے کی کچھ کیفیت ان کو ہوتی تھی۔ کچھ لوگوں نے ان پر جادو کیا تھا۔ تب اس وقت 2 فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ایک ان کے سر کے پاس بیٹھتے ہیں، ایک پیر کے پاس، اور دونوں بتاتے ہیں کہ جادو کو کس طریقے سے ختم کیا جائے۔ تو پھر اس میں انہوں نے یہ معوذتین مطلب سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ 2 سوروں کی تلاوت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم حاسدوں کے حسد سے بچنے کے لیے بھی یہ سورہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا ہے۔ اصل بچوں یہ جو حسد ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑی اور بری بیماری ہے۔ حسد میں انسان اپنی سارے نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے۔ حسد اتنی بڑی اور اتنی بری چیز ہے کہ انسان کی ساری نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ حسد ہوتا کیا ہے؟ حسد یہ ہے کہ انسان جب سامنے والے کے پاس کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے نا تو اس کے دماغ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ اس کے پاس سے وہ چیز چھن جائے، تو وہ اس سے جلنے لگتا ہے، اوکے؟ اس سے جلنے لگتا ہے، اس کی وہ چیز ختم ہونے کی امید کرتا ہے، اسے کہتے ہیں حسد۔ تو جو ایسے حاسد ہوتے ہیں جو ہمارے سے نیکیوں کو جو ہم سے کوئی بھی اچھائی کو چھیننا چاہتے ہیں، اچھی چیزوں کو چھیننا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہمیں سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول ہوتا، یعنی یہ طریقہ ہوتا تھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سونے سے پہلے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اور سورۃ الاخلاص یہ تینوں سوروں کو پڑھ کر ہی سویا کرتے تھے۔ تو ہم آج یہاں پر وہی سیکھیں گے اور انشاءاللہ آپ سب اس کو میننگ کے ساتھ یاد رکھیے۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی۔ اور ایک چیز، اس سورت کی فضیلت جو ہے نا، اس فضیلت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں کیا ہو گیا تھا، ایک بچھو نے ڈس لیا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور نمک منگوا کر اس کے اوپر ملا، یعنی اس کے اوپر پھیرا۔ پھر ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد اور قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہے۔ تو یہ حدیث میں آتا ہے۔ اب چلیے ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ ملک الناس، ملک الناس، اور میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے بادشاہ کی۔ یعنی بادشاہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کیوں رب یہاں پر ہے کہ ملک الناس، تو لوگوں کے مالک کی یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے سے لے کر اس کے مرنے تک ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا، ان جنت میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، اس کے ساتھ کس طریقے کا معاملہ کیا جائے گا، یہ ساری چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کو ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کے ماں کے پیٹ میں سے مطلب اس کی ساری چیزوں کو جانتا ہے، اس کی تدبیر اور اصلاح کرتا ہے، اب یہاں تک کہ انسان کیا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس کو انسانوں کے تمام جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس کی زندگی میں کیا کیا ہونے والے ہیں، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کی یہاں پر ملک الناس یعنی انسانوں کے بادشاہ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ تم کہہ دو، کیا کہہ دو، میں پناہ مانگتا ہوں پروردگار کی یا اللہ تعالیٰ کی، لوگوں کے رب کی۔ پھر دوسرا یہاں پر دوسری آیت میں کیا ہے، ملک الناس، انسانوں کے بادشاہ کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارے بادشاہ ہے، ہمارے مالک ہے۔ الہ الناس، الہ الناس، انسانوں کے معبود کی، یعنی لوگوں کے معبود کی پناہ بھی مانگی گئی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دیکھیے آپ، ملک الناس، الہ الناس، انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے روزے رکھتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کرتے ہیں، ہم ہر چیز اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، ہمارا معبود ہے، اس کو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو یہاں پر اپنے پروردگار کی، پھر اس کے بعد اپنے معبود کی پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہی اللہ تعالیٰ کیا ہے، لائق ہے سارے کائنات میں، جس کی حکمرانی ہے، جس کی بادشاہی ہے، اسی کے پاس ساری بادشاہی ہے، تو وہی رب ہماری بھی حفاظت کر سکتا ہے نا۔ چلیے پھر ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من شر الوسواس الخناس، شر سے وسوسے ڈالنے والے کے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے۔ اب یہاں پر پناہ مانگی گئی ہے، کس سے؟ وسوسے ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ یہ کون ہے؟ یہ ہے شیطان، جو چھپ کر ہمارے اوپر حملے کرتے رہتا ہے۔ اوکے، یہ چھپ کر کیا کرتا ہے؟ ہمیں غیر محسوس طریقے سے، ہم کو معلوم ہونے نہیں دیتا، اور وہ کیا کرتا ہے؟ بری باتیں ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے۔ اس کو وسوسے کہتے ہیں۔
جو بات بھی ہمارے دماغ میں برے وسوسے جو آتے ہیں، برے خیالات جو ہمارے دماغ میں آتے ہیں، یہ شیطان کی چھپی ہوئی چال ہوتی ہے جو ہمارے دماغ میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ تو یہاں پر شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگی گئی ہے۔ اور خناس کیا ہے معلوم؟ کھسک جانے والا، یعنی آئیڈیا دینا اور ہٹ جانا، ہم کو برائی میں لگا دینا اور وہاں سے ہٹ جانا، تو شیطان کا یہ کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم پناہ مانگو اپنے پروردگار کی، یعنی لوگوں کے رب کی، پھر لوگوں کے مالک کی، انسانوں کے مالک کی، اور لوگوں کے معبود کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کس وجہ سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے، تو وسوسے ڈالنے والے اور پھر پیچھے ہٹ جانے والا، کیونکہ شیطان کا یہی کام ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ہمارے دماغ میں غلط باتوں کو ڈالتا ہے، غلط سوچ کو ڈالتا ہے، غلط کام ہم سے کروانے کے لیے دماغ میں ڈالتا ہے۔ تو یہ وسوسوں سے ہم کو پناہ مانگنا ہے۔ اور جو شیطان کیا کرتا ہے، وسوسے ڈالنے کے بعد پھر ہٹ بھی جاتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے یہ ہمارے جسم میں اس طریقے سے گردش کرتا ہے جیسے خون ہمارے رگوں میں کھیلتا ہے، اس طریقے سے وہ بھی ہمارے دماغ میں آسانی سے جا سکتا ہے اور بات ڈال سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر شیطان سے پناہ مانگنے کے لیے کہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں۔ یعنی شیطان کیا ہے؟ ایک تو اس کا شر ہے جو وہ کیا کرتا ہے، بار بار ہماری طرف آتا ہے اور برے خیالات ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے، تو اس سے پناہ مانگی گئی ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، اور جو وسوسے ڈالتا ہے انسانوں کے دلوں میں، یعنی انسانوں کے دلوں میں بھی کیا ہے؟ برے وسوسے۔ شیطانی کا کام ہوتا ہے کہ وہ انسان کے سینے میں برے وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنة والناس، من الجنة والناس، وہ جنوں میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو، یعنی وہ سارے انسانوں میں سے بھی ایسے شیاطین قسم کے انسان ہوتے ہیں جو ہمیں وسوسے ڈالتے ہیں، برائی کی طرف لے جاتے ہیں، برے خیالات ہمارے دماغ میں ڈالتے ہیں، ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں گناہوں کے راستے سمجھاتے ہیں۔ اور کچھ جنات میں سے، یعنی کچھ جنوں میں سے بھی ہے۔ شیطان کیا ہے؟ جن کی قسم ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ شیطان جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، ہم سارے چیزوں سے پناہ مانگتے ہیں اس سورہ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہی سکھایا ہے۔ تو یہ جو وسوسہ ڈالنے والوں کی کیا ہے؟ دو قسم ہے۔ ایک ہے شیطان، جن کو تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو گمراہ کرنے کی قدرت دی ہوئی ہے، یعنی جو جنات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے، وہ تو شیطان اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر کے دنیا میں آیا ہے کہ وہ انسانوں کے دماغ میں غلط باتیں ڈالے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کے راستے سے انسانوں کو ہٹا دے گا۔ تو یہی وعدے کو پورا کرنے کے لیے شیطان کیا کرتا ہے؟ ہمارے سامنے ہر چیز کو خوبصورت بیان کر کے پیش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ ایک شیطان کی قسم ہوئی۔ اب ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے، اوکے، جو اس کو گمراہ کرتا رہتا ہے ہر وقت اس کو۔ تو یہاں پر حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس پر میری مدد فرمائی ہے اور وہ میرا مطیع ہو گیا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان کیا ہو گیا؟ وہ مطیع ہو گیا تھا، مجھے خیر کے علاوہ کسی بات کا حکم نہیں دیتا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اوکے؟ تو کتاب الصفا القیامہ میں یہ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ، یعنی ان کی وائف جو تھی جن کا نام حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آئی تو رات کا وقت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ گئے اور راستے میں دو انصاری صحابی وہاں سے گزرے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر فرمایا کہ میری اہلیہ ہے، یعنی صفیہ بنت حی ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ،
آپ ہمیں ایسی بدگمانی کیسے محسوس ہو سکتی ہے؟ ہم کیسے آپ کے بارے میں غلط سوچ سکتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن شیطان انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتا رہتا ہے۔ مجھے خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں وہ تمہارے دلوں میں کچھ شبہ نہ ڈال دے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ میری وائف ہے۔ تو یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب دوسرے کیا ہے؟ دوسرے شیطان انسان میں سے بھی ہوتے ہیں، یعنی انسان کیا کرتے ہیں، یہ اچھا ایسا بالکل ایسے پیار والا گروپ ہمارے سامنے آتا ہے کہ شیطان جن کو گمراہ کرتا ہے ان میں سے بھی دو قسم، یعنی ایک انسان گمراہ ہوتا ہے اور ایک جنات۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں ہمیشہ وسوسے ڈالتے رہتے ہیں ہمیں گمراہ کرنے کے لیے۔ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے آس پاس میں، آپ قرآن سیکھنے بیٹھو تو کچھ اور کام لگا دیں گے، یا پھر آپ قرآن سیکھنے بیٹھو تو یا پھر آپ کو کچھ اور چیزوں میں الجھا دیں گے، یا پھر آپ کو ویڈیو گیمز کی طرف لے جائیں گے، آپ کے گیم کی طرف لے جائیں گے، یا آپ کو کچھ اور چیزیں کچھ اور طریقوں کی طرف لے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ، کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں، ملک الناس، لوگوں کے مالک کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ تو ہمیں اپنی عادت بنانی چاہیے کہ جب بھی ہمیں برا خیال آئے تو اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے، اور جبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی برے خیالات کو ہم کر گزرنے کا اگر ہمارے اندر ایک جذبہ آ جائے تو فوراً ہم اللہ کی پناہ مانگ لیں، اور ہر سونے سے پہلے ہمیں سورۃ الفلق، سورۃ الناس کی تلاوت کر کے سونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ یہ سورہ کو پریکٹس کریے اور اس کے میننگ بھی اپنے ذہن میں رکھیے، تاکہ جب ہم نماز پڑھیں یا پھر جب بھی ہم یہ سورہ کو پڑھیں تو اس کے معنی ہمارے ذہن میں ہوں اور ہم اس کو اچھے سے سمجھیں۔ انشاءاللہ ہم پھر نیکسٹ سورہ کے ساتھ ملیں گے۔ تو بچوں، آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں اپنے فرینڈس کے ساتھ، تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ کلاس میں ملیں گے پھر نیکسٹ سورہ کے ساتھ۔ انشاءاللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔